نشاط اور ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو اس سے کبھی اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ صحیح احادیث کریمہ میں آیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اس طرح آواز لگائے گا، اللہ کے حکم سے آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی کوئی بیماری تم تک نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ گویا کہ جنت میں داخلہ، جنت ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کا مقام تیار کیا ہوا ہے، اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ جو نعمتیں ہم نے دنیا میں استعمال کی یہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی حقیقت کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور پیدا ہوا، کیونکہ وہ نئی چیزیں ہیں اور نئی چیز کا تصور تو نہیں آتا، وہ تو دیکھنے کے بعد ہی اس کا ہمیں احساس ہو سکتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو آج اگر کوئی دنیاوی تھوڑی سی آزمائش کو برداشت کرنے میں کامیاب ہو جائے، دولت اسلام کو اختیار کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اگر دولت اسلام اس کو حاصل ہے یعنی مسلمان ہے، اور وہ پھر نیک عمل پر استقامت پذیر ہو جائے، گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے مقام میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچا دے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ نہ وہاں موت ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ہمیشہ جوانی رہے گی، ہمیشہ آدمی تندرست رہے گا، اور اتنی نعمتیں ہوں گی، تو کتنا اعلیٰ مقام ہے، اس کے لیے کتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لہذا جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی لیٹا ہوگا تو اس کو آسمان پہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ دل میں تمنا کرے گا کہ کاش اگر یہ پرندہ بھن کر میرے سامنے آ جائے، روسٹ پہنچ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ تو اچانک وہ پرندہ روسٹ ہو کر اس کے سامنے پہنچ جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگ پر پکایا ہوا نہیں ہوگا، گویا کہ اسٹیم روز جس کو کہتے ہیں، بھاپ میں وہ اس کو پکایا ہوا ایسا وہ ہوگا، یہ اس کو پیٹ بھر کے کھائے گا، یعنی جتنا طبیعت میں نشاط ہوگا، جتنی طبیعت چاہے گی، جتنی طبیعت کی طلب ہوگی، یہ کھائے گا۔ اس کے بعد جب یہ کھا چکے گا وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے گا، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، اور وہاں پر بھی کھانا جو ہوگا وہ صرف حصول لذت کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھوک لگے گی، بھوک کی اذیت محسوس ہوگی اور پھر آدمی کھانے پر مجبور ہوگا، نہیں، بلکہ وہ جیسے ہم مزے کے لیے کھاتے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، اس کے بعد کوئی کسٹرڈ یا کھیر وغیرہ کھائی لذت کے لیے، تو وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف مزے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسی جنت میں ابتداءً کھانا بھی لذت کے لیے ہوگا، صرف مزے کے لیے ہوگا، وہاں پہ بھوک وغیرہ کی اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے اور اس میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔